السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 10 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ مزید ہم کچھ حصہ اور پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 9 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نمبر 10۔ امید ہے آپ نے تمام قواعد اچھے طریقے سے یاد کر لی ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نمبر 10۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری لائن ہے 5 نمبر، تو ہم 5 نمبر لائن سے سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے 4 لائنیں کل تک پڑھ لی تھی، تو انشاءاللہ آج ہم 5 اور 6 لائن کو پڑھیں گے۔ آپ نے توجہ اور دھیان سے اور اچھے انداز سے سننا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام زیر لی، روسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی۔ اب اس میں دھیان آپ نے اس چیز پہ دینا ہے کہ را کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر بھی پیش ہے، تو اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، یہ بھی حرکات میں سے اس کو بھی کھینچا نہیں جائے گا، نہ جھٹکا دیا جائے گا۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میں دوبارہ پڑھنے لگی ہوں، رسولی ہی۔ اب روسو کو بھی لمبا نہیں کرا، لام کو بھی لمبا نہیں کیا، ہا کو کھڑی زیر کو کھینچ کر پڑھا۔ تو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، رسولی ہی۔ نیکسٹ ہے را زبر را، سین واو پیسو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی۔ اب دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، اس کو نہیں کھینچا جائے گا، سین واو پیسو، واو مدہ بن گیا۔ لام کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی نہیں کھینچا جائے گا، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ان کو دو کو کھینچا جائے گا، سو اور ہی کو، ٹھیک ہے۔ رسولی ہی۔ اب لی ہی کو، لام کو لمبا نہیں کیا، ہا کے نیچے زیر تھی اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑا۔ اب پیچھے رسولی ہی اور رسولی ہی میں دونوں میں فرق ہے۔ اب پیچھے را کے اوپر پیش تھی، اس کے اوپر را کے اوپر زبر آ گئی۔ اب پیچھے سین کے اوپر خالی پیش ہے۔ حرکات میں سے جب بھی کوئی چیز آئے گی تو اس کو کھینچا نہیں جائے گا، لیکن سین واو پیسو یہ ہو گیا واو مدہ، تو اس کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دونوں کی آواز سیم ہے، لیکن فرق کیا دیکھنا ہے آپ نے کہ حرکت آ گئی، حرکات میں سے کوئی چیز آ گئی، زبر زیر پیش میں سے کچھ آ گیا تو اس کو کھینچا نہیں جائے گا، لیکن اگر حروف مدہ کے ساتھ واو ساکن سے پہلے کچھ آ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا، واو مدہ، تو اس کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آواز دونوں کی سیم ہے، فرق کیا کرنا ہے آپ نے کہ سین کے اوپر پیش ہے، اس کی ادائیگی میں کھینچنا نہیں ہے، لیکن سین واو پیسو میں ہم نے ایک الف کی مقدار تک کھینچنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ نے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی ہیں۔ نیکسٹ ہے حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ای لئی، ہا زیر ہی، الیہی۔ اب تینوں سمپل پڑھے گئے ہیں۔ حمزہ کے نیچے زیر تھی، حرکات میں سے آیا، ٹھیک ہے۔ لام یا زبر لئی حروف لین ہو گیا، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، اور ہا کے نیچے سمپل زیر ہے، تو تینوں کو کھینچنا نہیں ہے، ایک جیسا پڑھا جائے گا، الیہی۔ اب نیکسٹ ہے عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا زیر ہی، علیہ۔ اب الیہ اور علیہ میں فرق ہے کیونکہ حمزہ کی آواز ای ہے اور عین کی آواز آ حلق سے آئے گی،
تو حمزہ کی آواز حلق کے نچلے حصے سے اور عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے، دونوں میں فرق ہے۔ جب آپ پریکٹس اور دہرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فرق کرنا آ جائے گا۔ الیہ علیہ، اب آپ کو میری آواز میں فرق پتہ چل رہا ہوگا، تو آپ نے خود بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، تو کوشش کرنے سے آپ کو بھی آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے صاد زبر صا، واو الف زبر وا، سوا با دو زبر بن، ثوابن۔ اب صا کو لمبا نہیں کرنا، موٹا پڑا جائے گا، حروف مستعلیہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی، حروف مدہ، الف مدہ بن گیا، اس کو ایک الف مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور نیکسٹ ہے تنوین، اس کی آواز نون ساکن کی ہوگی۔ یہ سب قواعد آپ نے ذہن میں رکھ کے ان کو پڑھنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا۔ ثوابن، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، با دو زبر بن، ما آ بن۔ اب کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچے، اب باقی کو نہیں کھینچنا، تو یہ سب ذہن میں آپ نے رکھنے ہیں۔ نیکسٹ ہے صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا تا دو زبر تن، صلاتن۔ اب ان صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، لام کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ صاد کی آواز کے ساتھ لا کو لوگ موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لام کی آواز کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، صرف صاد حروف مستعلیہ ہے، اس کی آواز پر پڑھی جائے گی۔ زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا تا دو زبر تن، زکاتن۔ اب زا کو لمبا نہیں کرنا، کا کو ہلکا سا لمبا کیا کیونکہ کھڑی حرکات میں سے آ گیا، اور تا دو زبر تن تنوین میں سے آ گیا، تو دونوں کی آواز نیکسٹ جو دونوں کی آوازوں میں فرق کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ اب پہلا کیا تھا صلاتن، صلاتن، زکاتن۔ اب اس میں آپ ایک ذہن میں ایک چیز سوچ رہے ہوں گے کہ واو کو ہم نے کیوں نہیں پڑھا، واو کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں تھا، لام کے اوپر تھا اور کاف کے اوپر تھا، لیکن ان میں واو سائلنٹ ہے۔ بعض جگہ پہ کچھ حروف لکھے جاتے ہیں لیکن ان کی آواز سائلنٹ ہوتی ہے، لیکن ان کو صرف لکھا جاتا ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ صلاتن، زکاتن، را زبر را، سین واو پیسو رسو، لام دو زیر لن، رسولن۔ اب سین واو پیسو حروف مدہ، واو مدہ آ گیا، اس کو ہلکا سا ایک الف کی مقدار تک کھینچنا ہے، رسولن، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ را کے اوپر زبر آ گئی تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ میم ہا زبر مہ، فا واو پیش فو، محفو، زو دو زیر زن، محفوظن۔ اب مہ کو لمبا نہیں کرنا، فو کو کرنا ہے کیونکہ حروف مدہ، واو مدہ آ گیا، اور زو کے نیچے دو زیر تنوین، اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے، محفوظن۔ نیکسٹ ہے میم زبر ما، قاف الف زبر کو، مقا، میم پیش مو، مقامو، ہا الٹا پیش ہو، مقامو ہو۔ اب اس میں قاف الف زبر کا پر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر آ گئی، حروف مدہ بھی ہو گیا، لیکن الف سے پہلے پر حرف آئے گا تو الف کو پر پڑھا جائے گا، تو قاف حروف مستعلیہ ہے تب بھی پر ہو گیا، لیکن الف مدہ ایک الف کی مقدار تک کھینچنا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہا کو بھی ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، مقامہ، فوکس کر کے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خطا، میم پیش مو، ختامو، ہا الٹا پیش ہو، ختامہ۔ اب دیکھیں اب 4 حروف مل کر ایک کلمہ بن گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جانا ہے۔ جب ہجے کرنے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں گے تو ہمارا
ہجے کرنا والا ہجے صحیح طرح سے ہو جائیں گے۔ تو اس میں 4 حروف آ گئے، تو ان کو آپ نے پہلے 2 کو پڑھا، پھر تیسرا اس کے ساتھ ملایا، اور پھر چوتھا ملا کے پھر فوراً سے چاروں حروف اکٹھے پڑھ جائیں گے، تو وہ ایک کلمہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ میں اس کو رواں پڑھنے لگی ہوں، تو آپ اچھے انداز سے سنیں تاکہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا آ جائے، اور فرق دیکھیں کہ فرق کس جگہ پہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ اچھے انداز سے سنیں گے، کوشش کریں گے تو پھر سیکھ بھی جائیں گے۔ تو اب میں رواں پڑھنے لگی ہوں۔ رسولہ، 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 الیہ، علیہ، ثواباً، معاباً، صلاتاً، زکاتاً، رسول محفوظ، مقامہ، ختامہ۔ اب خا کے نیچے زیر تھی، لیکن کیا ہوا کہ اس میں خا کو موٹا پڑا گیا کیونکہ حروف مستعلیہ، لیکن تا کے اوپر کھڑا زبر تھا، تا کو ہلکا سا ہم نے 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا، اور ہو کو بھی 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہوگا؟ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ پیارے بچوں اور ناظرین، اگر اس سبق میں کوئی مشکل پیش آئی ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔